ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی اور آج ہم بات کر رہے ہیں تربیت پہ کہ تربیت کا کیا عمل دخل ہے کہ آپ بڑا آدمی کیسے بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں وہ اپنے دماغ میں ریکارڈ کر لیتے ہیں, فیڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہی ایکشن کرتے ہیں اور پھر وہی ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. اب فار ایگزامپل ہیبٹ بن گئی ہے, انہوں نے اپنے اندر فیڈ کر لیا ہوا ہے, تو کیا ہم وہ چینج کر سکتے ہیں؟ میں اس پر ضرور بات کروں گا, لیکن وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ختم کر بات کو مکمل کر دوں. دیکھیے جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا, اس تربیت کا عمل جس میں ہمارا کانشیس برین ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 7 سال ہے. 7 years. کچھ لوگوں کا پہلے بھی ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا بعد میں, لیکن جو ایک ایگریڈ ٹائم ہے وہ 7 سال ہے. لہٰذا 7 سال تک آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی ہیبٹس مکمل کر لیتا ہے. پھر چینج نہیں ہوتی؟ نہیں, چینج ہو جاتی ہیں. میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہیں. بہت مشکل کام ہے مگر ہو جائے. اب دیکھیں نا, آپ کے موبائل میں جو ریکارڈ ہوا ہے چینج ہو سکتا ہے نا, لیکن ذرا مشکل کام ہوگا نا, ٹائم لگتا ہے. وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا کرتا ہوں. لیکن پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ 7 سال کی عمر تک ہیبٹ برین ڈیولپ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کا پیٹرن لائف کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور جو ایک مسنگ لنک پہلے رہ گیا تھا وہ میں مکمل کر کے پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ لہٰذا اس دوران میں جو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زبردست چیز ہے جو ان کی ہیبٹ کو پازیٹیولی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے, ہمیں یہ لگتا ہے وہ ہے نصیحت. سب کو لگتا ہے. اور والدین کا یہ خیال ہے کہ جتنا میں اتنے بچوں کو نصیحت کروں گا اتنا اس بچے کی عادت اچھی ڈیولپ ہوگی. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا. Our children don't do what we ask them to do. ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کرنے کو کہتے ہیں. Our children do what we do. تو لہٰذا ایک بات اگر آج کے پروگرام سے اور اب تک جتنے پروگرام ہو چکے ہیں ان سب سے میں یہ کہوں کہ صرف ایک بات میں اپنے دوستوں کو بتا سکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا, اور میرا اور طیبہ کا اور اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں کا مقصد پورا ہو گیا. وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پاورفل ٹول نصیحت نہیں ہے, سب سے پاورفل ٹول رول ماڈلنگ ہے. رول ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے بڑے کر رہے ہیں وہ آپ کے بچوں نے کرنا ہے. لہذا جس دن آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو اس دن آپ اپنے اوپر ایک پابندی لگا لیں. اس بچے کو 20 سال کی عمر میں جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں گھر میں رہنے والا شخص 20 سال کی عمر کا ویسے کرنے لگ جائے تو 20 سال کی عمر میں بالکل ویسا ہو جائے گا جیسا اس بچے نے کیا. اچھا. میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں. پیرنٹنگ کی ورک شاپس جن لوگوں نے ہماری اٹینڈ کی ہیں وہ یہ جانتے ہیں. فرض کریں کسی گھر میں یہ ماحول ہے کہ گھر کا مرد جب گھر میں آتا ہے تو وہ ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتا ہے اور آ کے سب کے اوپر شاؤٹ کرتا ہے, اور جب اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے تو تقریباً ہر روز وہ برتن اٹھا کے پھینکتا ہے اور وہ بدتمیزی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں بعض اوقات ماں اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتی ہے, یا یہ ہے کہ ماں رونے لگ جاتی ہے. تو پھر مار کٹائی کے اوپر گالی گلوچ کے اوپر بات ختم ہوتی ہے, پھر سب اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے ہیں. اس گھر میں اگر 2 سال کا ایک بچہ رہتا ہے اس بچے میں یہ نارمل کے طور پر ریکارڈ ہوگا. یہ نہیں کہ بچہ اسے ڈسٹرب ہو جائے گا, بچے کے اندر یہ ریکارڈ ہو جائے گا کہ یہ نارمل ہے. اور لہٰذا جب وہ زندگی میں اس کا ہیبٹ برین بن جائے گا تو اس کے لیے ایسا کرنا ایک نارمل بیہیویئر ہوگا. اس کے نتیجے کے اندر وہ دونوں طرف سوئنگ کر سکتا ہے, یا تو وہ بالکل باپ کی طرح عورتوں پر ظلم کرنے والا بن جائے گا بالکل, یا اس کے ریئیکشن کے طور پر وہ بالکل نیگیٹو ہو جائے گا اور اس کی پرسنالٹی اتنی مسخ ہو جائے گی کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دے دے گا. وہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت دکھی تو ایک میزریبل کریکٹر بن جائے گا. تو جو بات میں آپ کے جواب دینے سے پہلے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز جن کے گھر میں بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور جس وقت اور ابھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بچے ہونے میں, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو 7 سال کے لیے ایک خاص قسم کے ماحول میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تحفہ دے رہا ہے, جس میں آپ نے اس بچے کو جس طرح کا بنانا ہے. گھر میں آپ نے گفتگو ویسے کرنی ہے, کپڑے ویسے پہننے ہیں, چال چلن ویسے رکھنا ہے. مثلا ایک مذہب کی تربیت کے سلسلے میں بڑا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم نماز کے لیے سختی سے کہیں, بچوں کو کہیں یہ کریں. اس کے لیے اگر ہم منہ سے کچھ بھی نہ کہیں
لیکن جس وقت اذان کی آواز آئے تو پتہ لگے کہ گھر کے مرد سارے ٹوپیاں پہن کے کہیں باہر چلے گئے, اور گھر کی عورتوں نے جو پہلے دوپٹے نہیں لیے ہوئے تھے تو اب جا کے انہوں نے ہاتھ گیلے کیے اور دوپٹہ لے کے آ گئے, اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے, اور کسی نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو آواز آئی نہیں بھیا نماز پڑھ کے آ جائیں پھر کھانا کھائیں گے. تو آپ دیکھیے گا وہ بچہ جس کو آپ نے ایک دفعہ بھی نماز کے لیے نہیں کہا, وہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ اذان کی آواز آئے گی تو وہ ٹوپی لے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے نیچے نکر پہنی ہوگی مگر وہ ٹوپی, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی بچیاں کرتے ہیں ایسے کہ انہوں نے چھوٹے سے کاسٹیومز پہنے ہوتے ہیں اور دوپٹہ لے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہیں جو رول ماڈلنگ. تو اس جو اسپیکٹ کو میں یہاں ختم کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت جس میں وہ بڑا آدمی بنے, تو جو آپ نے بڑا آدمی بنانا ہے اس کی تربیت رول ماڈلنگ کے ذریعے شروع کر دیجئے. اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست بات ہے جو کہ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے بچے کو ایک بہت بڑا پروفیسر بنانا چاہتے ہیں تو جب وہ 2 سال کا تھا تو اس کی ویسے ہی عزت کرنی شروع کر دیں جیسے کسی پروفیسر کی عزت کرتے ہیں. زبردست. اگر آپ نے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے تو آپ جو 1 سال کے بچے کی عزت ویسی کرنی شروع کر دیجئے جیسے آپ حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں. تو اس رول ماڈلنگ کے ماحول میں وہ اس کا جو بیج بڑا ہونے کا ہے وہ نرچر کرے گا. اب آگے آپ کا سوال. ایک اور میرا سوال ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں ابھی پوچھ لوں یا پھر پہلے آپ میرے پہلے والے سوال کا میں جواب. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ تو بہت, جب میں یہ ورک شاپ بھی کرواتا ہوں نا تو لوگ ایک دم اداس ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بہن کیوں اداس ہو گئی؟ کہتے میں اس لیے اداس ہو گئی میرا بچہ تو 15 سال کا ہو گیا. آپ نے تو کہا تھا کہ 7 سال کی عمر کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا. ہاں بالکل. تو اس میں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. اچھا. اور اس سلسلے میں ہمیشہ ایکنالج کرتا ہوں ایک بہت بڑے جینیٹکس کے سائنٹسٹ کا جن کا نام بروس لپٹن ہے. میں ان کا ہمیشہ ایکنالج کرتا ہوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بایولوجی آف بلیوز. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 95% ٹائم تو ہم اپنے وہ 7 سال والے برین کے بنیاد پر کام کرتے ہیں. آپ اور میں بھی ابھی بھی اس وقت بھی ہمارا 95% کنڈکٹ جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہم نے 7 سال کی عمر میں ہمارے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا. لیکن 5% کی ایک کھڑکی ابھی کھلی ہے. اس کھڑکی کا نام ہے کانشیس برین. 95% برین کا نام تھا ہیبٹ برین اور 5% والے برین کا نام ہے کانشیس برین. لہٰذا اگر ہم کسی شخص کو اپنے کانشیس برین کو یوٹیلائز کرنے کی سکلز کو سکھا دیں تو اس کے پروگرام کو ریوائنڈ کر کے اور اس کو اریز کر کے نیا پروگرام اندر ڈالا جائے. یہ واقعی ایسا ممکن ہے اگر ہم اپنا اچھا دیکھیں نا, آپ نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس کے اوپر بالکل غور نہیں کیا. جو میری عادت بنی ہے اس کی بنیاد پر میں نے ریئیکٹ کر دیا. میں آپ کو اگر وہی مثال دوں جو ابھی دی تھی کہ فرض کریں ایک مثال دی تھی نا کہ میں نے آ کر اب نارمل بہیو کیا جو مجھے نہیں, میری عمر کے شخص کو نہیں بہیو کرنا چاہیے تھا, اس کے ریئیکشن میں آپ نے جو کچھ کیا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ریکارڈڈ تھا. فرض کریں اگر آپ کے اوپر غلط ریکارڈ ہوا ہے تو آپ کا وہ جو 5% والا کانشیس برین ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے, اور اس کو جگانے کا جو طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن. کچھ لوگ میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے لیکن یہ صرف وہ شخص بدل سکتا ہے جو یہ خواہش کرے کہ میں بدلوں گا. یہ بغیر خواہش کے نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو غلط پروگرامنگ ہو گئی ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ خواہش اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہمیں روزانہ کچھ ٹائم گزارنا پڑے گا جس میں میں اپنی پرانی ہیبٹس کو ویژولائز کروں اور اس کے مقابلے میں نئی ہیبٹس کی لسٹ بناؤں پیپر پہ اپنے دماغ میں, اور اس ہیبٹ کو پھر کرنا شروع کر دوں اور اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگا دوں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے اس کا یہ جرمانہ دینا پڑے گا. پر یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اسی لیے تو چینج ہونا, اسی تو دنیا اتنی خوبصورت نہیں ہے. یہ ڈیفیکلٹ ہے, اسی لیے تو لوگ 20 دفعہ جیل میں جاتے ہیں اور واپس آ کر ان کی چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں وہاں مار مار کے لوگ, اور واپس آ کے پھر وہ اگلے دن جرم کرتے ہیں. وہی کرتے ہیں بالکل. آپ دیکھیں, آپ نے یہ بھی پچھلے دنوں یہ واقعات سنے تھے جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی والا. کوئی عقل مند آدمی اس بات کو پرسیو کر سکتا ہے کہ کوئی 5 سال کی بچی, مطلب میرے تو منہ سے وہ بات نکلتے ہوئے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی آدمی اس کو نارمل کے طور پہ بہیو کر سکتا ہے؟ اس بندے کو پکڑا گیا, اس کو جیل میں بھیجا گیا, اس کو سزائیں دی گئیں, وہ واپس آ کے اگلے دن اس نے پھر ویسا کیا, اگلے دن پھر ویسا کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ہیبٹ برین بنا ہوا ہے. اور ایک بات بیچ میں ضمناً رہ گئی تھی, وہ میرے خیال کسی ایک پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیبٹ اینڈ پرسنالٹی. وہ ہم بات کریں گے کبھی کسی موضوع پر. لیکن یہاں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات طیبہ بالکل درست ہے کہ یہ بہت مشکل ہے,
اور اگر آپ خواہش کریں کہ آپ میرے ہیبٹ برین کو چینج کر دیں گی اور کانشیس برین کے ذریعے سے، تو صرف آپ کی خواہش پر یہ میں چینج نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے وہ خواہش کرنی ضروری ہے۔ اس لیے وہ شخص جو چینج ہونا چاہتا ہے اور واقعی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے چینج ہونا ہے۔ جب یہ فیصلہ کرے گا تو سب سے پہلے جس کو چینج کرنا ہے اس کے بارے میں اس کو جاننا پڑے گا، اور جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے خاموشی سے بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا۔ اور یہ واقعی بہت مشکل ہے۔ جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی ٹرائی کریں، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، آپ آج ہی کوشش کیجئے کہ 5 منٹ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہ آپ کے فون کی گھنٹی بجے، نہ آپ کو باہر کی آواز آئے، آپ صرف طیبہ سے بات کریں، جاوید اقبال اپنے آپ سے بات کریں۔ 5 منٹ گزارنے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ 5 منٹ میں آپ کو وحشت ہونے لگ جائے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں ہم کام نہیں کر رہے، ہمیں اپنا اندر اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جس جاوید اقبال سے میں بہت محبت کر رہا تھا، جب مجھے اس کا وہ اگلی نیس اندر سے نظر آئے گی تو میں آنکھیں کھول کے کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو جاننا بہت مشکل کام ہے۔ جب مجھے پتہ لگے گا میں تو بے ایمان آدمی ہوں، تو میں کبھی بھی اپنے آپ سے، آپ کسی بے ایمان آدمی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا پسند کریں گی؟ تو جب مجھے پتہ لگے گا کہ میں بے ایمان آدمی ہوں تو میں اپنے آپ سے کیسے باتیں کروں گا؟ اسی لیے لوگ اپنے وقت کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں اکیلا بیٹھا تھا میں بہت بور ہو رہا تھا۔ کتنی مذاق خیز بات ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں بور ہو رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک بور شخص ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بور نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پلیزنٹ شخص ہیں۔ اگر میں اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں خود بہت برا شخص ہوں۔ اگر میں اچھا انسان ہوتا، یا میرے اندر ایک اچھی خوبی ہوتی، یا میں بہت پلیزنٹ شخص ہوتا، تو میں اکیلے میں بور کیسے ہوتا؟ تو ہمارا اندر، تو جو شخص، جیسے ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے پروڈیوسر نے آپ کو پرومپٹ کر کے کہا ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے، تو بہت اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ہم سب تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خود چاہیں تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اپنے پروگرام کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو اریز کر سکتے ہیں، اور اس پر نیا پروگرام چڑھا سکتے ہیں۔ بے ایمان آدمی ایماندار بن سکتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی آدمی سچ کا دل دادا بن سکتا ہے، لیکن ایسا بننے کے لیے اسے وقت نکالنا پڑے گا، اپنے آپ سے تعارف کرنا پڑے گا، بیٹھ کے اپنا سیلف اسیسمنٹ کرنی پڑے گی، خود آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے۔ ابھی تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ مجھے میری کوئی خوبی خرابی بتائیں تو میرا پہلا ریئیکشن یہ ہوگا کہ میں دلیل دے کے ثابت کروں گا کہ طیبہ آپ غلط کہہ رہی ہو، میرے اندر وہ نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیے کہ جاوید صاحب آپ تو جھوٹے آدمی ہیں، اور دیکھیے آپ برا نہ منائیے گا، لیکن یہ کہ آپ جھوٹے آدمی ہیں، تو میں اپنی پوری صلاحیتیں لگا کے آپ کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایسا ہوگا نا؟ تو پھر آپ مجھے کیسے چینج کر سکتی ہیں؟ ہاں، البتہ میں خود اپنے آپ کو کہوں کہ جاوید اقبال، آئی اون یو، میں جانتا ہوں تمہیں اچھی طریقے سے، تو میرا ہی ہے، میں بھی تیرا ہی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ اپنا ساتھ بھی دینا اور اپنا سامنا بھی کرنا ہے، اون بھی کرنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد سچ بولنے کی مشق آپ خود ڈیسائیڈ کریں اور اس کے اوپر پابندی لگا دیں۔ اب وہ کسی پروگرام میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ مجھے سب سے بڑی مزدار پابندی یہ لگتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یار جاوید اقبال، اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولا، آئندہ تو نے کر جھوٹ بولا نا تو 1000 روپیہ کسی غریب کے اوپر خرچ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر پتہ لگا شام کو میں نے 3 جھوٹ بولے، اب 3000 روپیہ جیب سے نکالنا پڑ گیا۔ اور اب اگر تم نے جھوٹ بولا تو 3000 کے بعد چوتھا 1000 نہیں دینا، تم نے پھر 1000 نفل پڑھنے ہیں اور قرآن پاک کے 2 سپارے پڑھ کے سونا ہے اگر تم نے ایک بھی جھوٹ بولا۔ تو اس طرح کی فائدہ مند پابندیاں اپنے اوپر لگائی جائیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ مجھے لکھ لینی چاہیے فوراً سے، زبردست تو ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر فائدہ مند قسم کی پابندیاں لگائیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے پروگرام کو اریز کر کے نیا پروگرام بیسیکلی ہیبٹ برین ہی ہے نا۔ آپ ایک ہیبٹ کے عادی ہوئے ہیں، آپ اس ہیبٹ کے ذریعے کے بجائے نئی ہیبٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہاں ایک گانا بھرا ہوا ہے، آپ اس گانے کو ہٹا کے ایک نئی کوئی چیز بھرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کو مٹائیے۔ مٹانے کے لیے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز مٹانی ہے، پھر ایک نئی ہیبٹ بنانی پڑے گی۔ تو یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، بڑی مزے کی بات آپ نے بتائی ہے۔ یقیناً میں تو آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کروں گی، اور ہمارے ویورز بھی، جو میرا سننے کے بعد آگے سے ایکشن تھا وہ سب کا یہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اور ہم تربیت پہ ایک اور پروگرام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو سوال میرا ویسے یہ تھا کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے تو جو رول ماڈلز ہوتے ہیں وہ سپر ہیروز ہوتے ہیں، اور کارٹون کے کریکٹرز ہوتے ہیں، مووی کے ہیروز ہوتے ہیں۔
تو وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے ان کے لیے ان کے پیرنٹس سب کچھ کیسے ہوں گے؟ اصل میں تو بچوں کے پہلے رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. اچھا. جو بنیادی رول ماڈلز ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس. اس رول ماڈل ہوڈ سے پیرنٹس خود نیچے اترتے ہیں. وہ جو مقام بچوں کو کے والدین، اور ایک زبردست ایک سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس میں بچیاں زیادہ اپنے والد کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور بچے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ. عام دیکھنے بھی آیا. تو پہلے تو ان کے والدین ہی ہوتے ہیں رول ماڈل، جب تک کہ والدین خود اس منصب سے اپنے آپ کو نیچے نہیں اتارتے. اور والدین اس منصب سے اپنے آپ کو جب نیچے اتارتے ہیں، وہ اس وقت اتارتے ہیں جب وہ رول ماڈلنگ سے زیادہ نصیحت پر ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ہر بچے کے ساتھ جن کے گھروں میں تھوڑا سا بھی کنفلکٹ کا ماحول ہے نا، جس میں ماں کو شکایت ہے کہ میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں اور بچوں کو شکایت ہے امی ابو بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ ایک چیز کامن ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ان کے ماں باپ ان کو نصیحتیں بہت کرتے ہیں. تو نصیحتیں بہت کرنا، لیکن اس کے پیچھے رول ماڈلنگ کا نہ ہونا، وہ ایک ڈسپیرٹی کریٹ کر دیتا ہے. ڈسپیرٹی کا خوفناک اردو ترجمہ جو ہے نا اس کانٹیکسٹ میں وہ منافقت ہے. تو وہ ایک طرح کا منافقت کریٹ کر دیتا ہے اور بچہ اس کو پرسیو نہیں کرتا، بچے کا دماغ اس کو پرسیو نہیں کرتا. جب بچے کو پہلی دفعہ اس کا باپ کہتا ہے نا کہ گھنٹی بجی بیٹا جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو اسی وقت اس کے درمیان کے اندر جو نا والد کے اوپر بے اعتباری شروع ہو جاتی ہے. اس وقت تو اس کا کانشیس لیول اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس بات پر کہہ نہیں سکتا کہ ابو آپ جھوٹے ہیں، وہ یہ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کا سب کانشیس ریکارڈ کر لیتا ہے کہ والد صاحب قابل اعتبار نہیں ہے. لہٰذا آئندہ جب وہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور نصیحت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، بات بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پہلے انہوں نے آلریڈی اپنی کریڈیبلٹی یعنی کہ ڈسکریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ بچہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کال و فیل میں تضاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پروگرام ہم اس طرح تو ختم کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کچھ عرض کریں گے، ہم آپ سے کچھ سنیں گے، تب بھی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. جی ہاں، تو ایک اس دفعہ میں نے ایک نظم سلیکٹ کی ہے جی جی آپ کو سنانے کے لیے. یہ نظم میں نے بہت سال پہلے کہی تھی، لیکن میں جس دور میں بھی یہ نظم پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کی ہے. جی عرض کیجیے. تو وہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کب تلک یہ سفر ہے جاری، یہ لوگ نہ جانے کس گماں پر کہاں سے چلنا شروع ہوئے تھے، رکے گا یہ قافلہ کہاں پر، کہاں پہ ہے آرزو کی منزل کہ جس طرف کھنچ رہے ہیں سارے، سب اپنی آشاؤں کے سہارے، سمے کے صحرا میں مارے مارے بھٹک رہے ہیں یہ بے ارادہ، نہ کوئی منزل نہ کوئی جادہ. کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دشت امکان کے اس طرف کو کوئی ٹھہرنے کو گھر ملے گا یا پھر سے اذن سفر ملے گا. وہ پھر کوئی ایک دشت ہوگا جہاں بھٹکنا ہے بے ارادہ، پہن کے پھر ایک نیا لبادہ، یا اس نگر میں سمے کا دھارا رکا ہوا ہے قرار میں ہے، وہیں کہیں ایک طرف کو ہٹ کر کوئی ہے جو انتظار میں ہے. خبر کسی کو ذرا نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں. واہ 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 واہ، بہت ہی اچھی پوائم تھی یہ اور بہت ہی مزہ آیا ہے سن کر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور آپ نے آج کے پروگرام سے سیکھا ہوگا، خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے یہ پروگرام تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے ان کو بڑا آدمی بنانا ہے. اور یہ پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جاری رکھیں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ بڑا آدمی ہوتا کون ہے، کیسے بنا جاتا ہے. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.